ہے سینئر تجزیہ کار رضوان رضی صاحب نے بھی ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ رضوان رضی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے گا، فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کے خلاف یہ درخواستیں تھیں، اس پر جب یہ سماعت کا آغاز ہوا اور آغاز ہوتے ساتھ ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے اعتراض اٹھا دیا گیا، اب یہ بینچ ٹوٹ گیا ہے، کیا تجزیہ آپ کا اس کے اوپر؟ دیکھیے، اس میں دو باتیں ہمیں نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ جب قاضی فائز عیسیٰ اٹھ کے جا رہے تھے تو رضا اسد صاحب جو کہ پٹیشنر کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب سے کہا کہ آپ کچھ کریں کیونکہ ہم چاہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ یہ مقدمہ سنیں۔ اگر ہم تکنیکی بنیاد کے اوپر دیکھیں تو 29 افراد کو سزا دی تھی ملٹری کورٹ نے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، تو اس کے خلاف اپیل گئی تھی پشاور ہائی کورٹ میں، اور جسٹس سیٹھ وقار مرحوم نے ان سب سزاؤں کو معطل کر دیا تھا۔ اب جسٹس سیٹھ وقار کے فیصلے کے خلاف معاملہ سپریم کورٹ میں آیا تھا، اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ واحد جج تھے اس بینچ میں جنہوں نے کہا تھا کہ یہ غلط ہے، یہ ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، اور سیٹھ وقار صاحب نے بالکل درست کیا ہے۔ اور جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ستمبر تک، جناب عمر عطا بندیال صاحب، انہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ نہیں، یہ ٹرائل ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے، اور یہ بالکل درست فیصلہ کیا تھا ملٹری کورٹ نے، اس وجہ سے وہ 29 لوگ رہا نہیں ہو پائے تھے یا ان کی سزائیں کم نہیں ہو پائی تھی۔ تو یہ مطلب کہ جب ایک جج جو ہے وہ کسی موضوع کے اوپر اپنی رائے کا اظہار فرما چکے ہوں تو پھر جوڈیشل کنڈکٹ یہی کہتا ہے کہ ان کو پھر دوبارہ اس بینچ کے اندر نہیں لینا چاہیے، کیونکہ میرا تو خیال ہے کہ چیف جسٹس صاحب بھی اس مسئلے پہ اپنی رائے کا اظہار فرما چکے ہیں اور فائز عیسیٰ صاحب بھی فرما چکے ہیں، تو دونوں اصحاب کو، دونوں معزز جج صاحبان کو اس بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جوڈیشل ٹریڈیشنز جو ہیں، جو ہماری عدالتی روایات ہیں، وہ تو اسی کی متقاضی ہیں۔ اب اس میں جو قاضی صاحب نے نقطہ اٹھایا ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ رولز کا جو ترمیم تھی، اس کے تحت تو بینچ کی تشکیل کمیٹی نے کرنا تھی، تو اس کے حوالے سے عدالت نے ابھی تک جو چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں بنی ہوئی ہے، انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں دیا، تو اس کی عدم موجودگی میں انہوں نے معذرت کر لی ہے، اور طارق مسعود صاحب بھی ان کے ساتھ ہم آواز تھے۔ میرا خیال یہ ٹیکنیکل ایشوز ہیں، اور ان کا حل جو ہے وہ عمر عطا بندیال صاحب کے ہاتھ میں ہے یا ان کی پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے، عدلیہ کی جانب سے فیصلہ نہیں آتا اور فیصلہ ہو نہیں پاتا، تو پھر فیصلہ کون کرے گا؟ معاملات کس طرف جائیں گے اور آگے کس طرح بڑھیں گے معاملات رضی صاحب؟ دیکھیے، یہ تو اب بال انہوں نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے کورٹ میں ڈال دی ہے نا، کہ وہ فیصلہ تو ان کے بینچ نے دینا ہے نا، اس لیے وہ سکون سے، میرا مطلب ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کر کے دو معزز جج صاحبان نے اس اب یہ جو اہم یہ جو اسپیسیفک معاملہ ہے رضی صاحب، یہ کس کروٹ بیٹھے گا؟ کیا سمجھتے ہیں، دوبارہ سے بینچ تشکیل ہوگا یا وہی جو قانون سازی کی گئی ہے اس کے تحت ایک میٹنگ ہوگی اور پھر جو چیف جسٹس کے ساتھ دو سینئر موسٹ ججز ہیں وہ ایک بینچ تشکیل دیں گے؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو، ہوگا کیا اس معاملے میں اسپیشلی؟ دیکھیے، یہ بہت بڑا معاملہ ہے اور اس پہ بڑا بینچ ہی بننا چاہیے، اور کافی عرصے کے بعد جب سے میرا خیال ہے عمر عطا بندیال صاحب آئے ہیں، تب سے یہ پہلا 9 رکنی بینچ، یہ دوسرا 9 رکنی بینچ تھا، پہلا بھی ٹوٹ گیا تھا ماشاءاللہ جو انہوں نے بنایا تھا، اور وہ 4-3 کا اور 4-5 کا جو فیصلہ ہے، 3-4 کا اور 4-3 کا جو فیصلہ ہے، وہ ابھی تک جو ہے وہ اٹکا ہوا ہے۔ لیکن اب یہ بھی اسی ٹیکنیکل کے اندر معاملہ چلا گیا ہے۔ اب دیکھیے اس کا کیا بنتا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جناب عمر عطا بندیال صاحب کو پہلے بینچ بنا کے وہ والا فیصلہ دینا پڑے گا جس کی طرف نشاندہی کی ہے جناب فائز عیسیٰ صاحب۔